جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹے ہیں تو مسلسل ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے. آپ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ پا رہے, آپ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ پا رہے, تو اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ تو اس کے بارے میں بھی آپ کوئی بات یقین سے نہیں کہہ پا رہے. حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے عظمیٰ نعمان کہ آپ کے دستور میں واضح طور پہ لکھ رکھا ہے کہ جب کوئی اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اس کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کچھ کہہ پا رہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں میرے, وہ دنیا کی کمپنیز کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راغب کرتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے فلاں سیکٹر میں فلاں سیکٹر میں آپ سرمایہ کاری کریں تو ان کی مدد کرتے ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے آج کہ کہنے لگے کہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کمپنیز کو تیار کیا تھا کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں, تو اب وہ ساری کمپنیز نے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں پنجاب, وہ ان میں کچھ انویسٹمنٹ پنجاب میں بھی آنے تھی, تو پنجاب کے الیکشن کب ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی میں نے انہیں بتایا کہ جناب الیکشن جو ہے بالکل 90 دن کے اندر ہو سکتے ہیں. تو کہتے انہوں نے آگے سے مجھے وہ ساری خبریں بھیجنی جو مختلف اخبارات میں چھپی ہوئی تھیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح سیاسی عدم استحکام ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں جب آپ کے دستور میں یہ واضح لکھ دیا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, تو آپ کی حکومت کبھی اس میں ایک تنبورہ بجنے لگتا ہے, کبھی ایک طبلہ بجنے لگتا ہے, کبھی کوئی سارنگی پہ ایک نیا راگ چھیڑ دیتا ہے. حبیب صاحب, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی پارلیمان میں نہیں ہے تو شاید کوئی بھی نہیں ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے, لیکن نور عالم خان صاحب ہیں. جی, ان کی موجودگی سے مجھے ایک بڑا تاریخی واقعہ یاد آیا ہے. اچھا. جب 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان پہ ظاہر راج مکمل ہو چکا تھا برطانیہ کا, تو یہاں پہ لارڈ ڈفرن جو ہیں وہ وائسرائے بن کے آئے, برطانیہ کی طرف سے بھیجے گئے. تو یہاں پہ کچھ انگریز افسر بھی تھے جو کام کر رہے تھے, تو اس سے پہلے 1857 کا واقعہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے, لارڈ ڈفرن نے لارڈ او ہیوم کو کہا کہ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جس طرح کی ہز میجسٹیز کی گورنمنٹ ہے اس طرح کی ہز میجسٹیز کی ایک اپوزیشن بھی ہو. انہوں نے کہا یہ بات آئیڈیا تو بڑا زبردست ہے. تو اب اس وقت سسٹم تو تھا نہیں, پارلیمنٹری سسٹم اس طرح کا نہیں تھا, انگلینڈ میں تھا, یہاں پہ نہیں بنا تھا. تو ہز میجسٹی اپوزیشن بنانے کے لیے پھر لارڈ او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس بنائی. تو انڈین نیشنل کانگریس میں سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جو حکومت کے جو کہتے تھے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں لیکن ہم حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کریں گے. تو یہ بیسیکلی ہز میجسٹیز اپوزیشن ہے. تو جب یہ ہز میجسٹی اپوزیشن ہے تو اس نے اور کیا کرنا ہے؟ اس نے یہی کرنا ہے کہ جیسے بعض اوقات ایک آپ نے دیکھا ہے ایک طرف ہیرو اور ولن, مطلب فلم کے اندر عملی طور پہ اداکار دونوں دوست ہوتے ہیں, لیکن جب فلم کے پردے پہ آتے ہیں تو وہ اچانک ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. ظاہر اداکاری گمان اچھا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کس سے گمان اچھا رکھوں؟ نور عالم خان کیا میں کسی, اچھا یہ بتائیے, چلیے میں تو پہلے بھی بدگمانی نہیں کر رہا, میں تو محض ایک پیرلل ڈرا کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے یا جن اشخاص نے یا جس گروہ نے ایک اپنی نشست کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ پر جیتی ہو اور پھر اس پارٹی کو بالکل پارلیمنٹ ختم ہونے سے پہلے چھوڑ دیا ہو, تو ایسے اشخاص کے بارے میں سیاسی لغت میں تو کوئی اچھا الفاظ نہیں ہیں. تو اب نور عالم صاحب بالکل بڑے, اور میں آپ کو بتاؤں میں پرسنلی انہیں بہت پسند کرتا ہوں. اچھا. لیکن نور عالم خان صاحب سے میری بڑی اچھے, میں ان کا ہمیشہ بڑا احترام کا میرا ان کا ساتھ تعلق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی پولیٹیکل پوزیشننگ نے انہیں ہز میجسٹی اپوزیشن سے زیادہ رہنے نہیں دیا. اب ہز میجسٹی اپوزیشن زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے کہ بھائی ووٹ نہیں ڈالوں گا, میں یہ نہیں کروں گا. اب اس طرح کے رجس پڑھنے سے اگر خالی آپ کا کام چلتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا ہے کہ جناب نور عالم خان یکا یک جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور اپوزیشن کی یعنی لوگوں کے امنگوں کی ترجمانی کرنے لگے ہیں, تو بس بسم اللہ, اگر آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں تو بسم اللہ ضرور سمجھیے. لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا تھا مارچ 2022 میں, تو وہ اور فروری مارچ 2022 میں جو کچھ ہو رہا تھا اسلام آباد میں, وہ تو سب کو پتا ہے. تو کیا وہ تصویریں آپ پاکستان کی تاریخ سے کھرچ کے نکال دیں گے؟ آج یہ انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے, ذرا اس میں ٹائپ کیجئے گوگل پہ سندھ ہاؤس,
تو کیا کون سی تصاویر سامنے سب سے پہلی تصویر نور عالم خان جی، تو لہٰذا اس طرح کی جو اپوزیشن ہے، اس کو ہز میجسٹیز اپوزیشن کہا جاتا ہے، تو اس کا کام وہی ہوتا ہے جو حکومت کا ہے. تو لہٰذا ان کو وہ اس کے بارے میں ایک ہم بچپن میں ایک لطیفہ نما محاورہ سنا کرتے تھے کہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. اچھا حبیب صاحب، آن اے سیریس نوٹ، اچھا آپ نے کل بھی یہ فرمایا تھا، آپ نے کب یہ سمجھا کہ میں پروگرام کو سیریسلی نہیں لیتا؟ نہیں حبیب صاحب، سوال تھوڑا سیریس ہے. ابھی تو آپ تھوڑا تنقید کر رہے تھے، لیکن تھوڑا سا آپ اچھا تنقید سیریس کام نہیں اس میں آپ تھوڑا سا مزاح کا عنصر بھی تھا آپ کی تنقید میں. حبیب صاحب، یہ مالیاتی بل پاس بھی ہو جائے گا، ابھی تو پارلیمان میں پیش ہوا ہے. عام آدمی کی قوت خرید بہت زیادہ متاثر ہوگی، بہت زیادہ بوجھ پڑے گا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے صنعتی اور پیداواری شعبے پر اس سے کتنا بوجھ پڑے گا؟ بے روزگاری کتنی زیادہ بڑھے گی اور مشکلات کتنی زیادہ بڑھیں گی؟ دیکھیے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور تیزی سے بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیمانڈ کو روکتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے ڈیمانڈ روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شرح سود کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب بڑھاتے چلے گئے ہیں تو یہاں تک آ گئے تقریباً اب 17% کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. اب 17-18% پر اینم پہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کارخانہ بھی لگانا ہے تو آپ کو 17% پہلے سال ہی دینا پڑے، اور ابھی کارخانہ چلا بھی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں رہتا. تو لہٰذا جس آدمی نے کارخانہ لگانا ہے، جس نے لیوریج کیا ہوا ہے، وہ تو سوچے گا کہ جناب میں مزید کام کروں گا تو پھنس جاؤں گا. تو ایک تو سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چانس نہیں ہوتا کہ نئی سرمایہ کاری ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے، وہ ایکسپورٹ بھی اس طرح کی ہے کہ اس کے لیے پہلے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اور اس میں بھی چونکہ بے شمار جعل سازیاں نہیں، بے ایمانیاں ہیں. عوام کو ہمارے جیسے آپ جیسے لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے، وہ نظام وضع کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکسٹائل والے کے اس شعبے کو ہم باقاعدہ سبسڈی دیں گے، یعنی $1 کی بجلی، $1 کا پیٹرول منگوائیں گے، 50 سینٹ کی بجلی انہیں دے دیں گے، تو 50 سینٹ وہاں پہ نقصان ہوا. اب تو سبسڈی والا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے نا، چونکہ ایک جعلی قسم کی ہم نے انڈسٹری بنا رکھی ہے نا. جب وہ جعلی انڈسٹری جس کو ہم اپنی معیشت کے ساتھ لنک کیا ہوا، اس کو ہم نے ری اسٹرکچر تو کیا نہیں ہے. اب وہ تو پاکستان میں محض بہت ساری انڈسٹریاں اس لیے چلتی ہیں کہ وہ کسی بڑے آدمی کی انڈسٹری ہے، ورنہ تو پاکستان میں آدھے کاروباری ادارے ایسے ہیں کہ اگر یہ چائنا میں یا انڈیا میں ہو نا، میں آپ کو بتاؤں یہ دوسرے دن دیوالیہ ہو جائے. ان کو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ چلیں. تو اس کے بعد جب آپ اس طرح کی نوچنے، یعنی عوام کو گدوں کی طرح نوچ کے اپنے بزنس چلائیں گے اور ان کو سبسڈیاں دیں گے، تو اس کا نتیجہ جو ہوگا، کلوزنگ کی طرف مجھے جانا ہے، سبسڈی ختم ہوگی. سادگی کیسے اپنائیں؟ ون لائنر کامنٹ کس سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ عوام سے سادگی کی؟ عوام ہی کر سکتے ہیں. اچھا، عوام پہلے دیکھیے، عوام پہلے کون سی، جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے، یہ بھی عوام کے بچے ہیں نا، وہ اسکول میں نہیں جا سکتے. اچھا، اس سے زیادہ سادگی کیا ہوگی؟ ہماری آدھی جو قوم ہے، آدھی 50%، وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اچھا، اس سے زیادہ کیا سادگی ہوگی؟ اچھا، جو غربت کی لکیر سے تھوڑے سے اوپر ہے، جسے آپ سفید پوش کہہ سکتے ہیں، ان کے گھر میں جا کے دیکھ لیجئے. آپ اپنے گھر میں، میرے گھر میں دیکھ لیجئے کیا ہے. مطلب ہم میں سے زیادہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایئر کنڈیشنر لگا رکھے؟ موسٹلی لوگوں نے. اب تو لگ رہا ہے کہ وہ چلانے کی نوبت نہیں آئے. آپ دیکھ لیجئے، آپ گاؤں دیہات میں جا کے دیکھ لیجئے، یہ سادگی کا سبق ہمیں پارٹ صرف ہم نے پڑھنا ہے. مطلب وہ انہوں نے نہیں پڑھنا، حکمرانوں نے نہیں پڑھنا. اچھا نہیں، آپ کو ڈپٹی کمشنروں کے آئی جیز کے گھر نظر نہیں آتے، آپ کو بڑے بڑے قانون دانوں کے گھر نظر نہیں آتے. وہاں سادگی نہیں چاہیے. سادگی چاہیے تو صرف جناب جو پہلے سے غربت میں مر چکے ہیں ان کو مزید سادگی چاہیے. بسم اللہ جناب، ہم تیار ہیں.